کہ شہید کے طور پر مرنے کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کی یہ خواہش پوری کر دی۔ مکرم رونی پسارانی صاحب کی شہادت بھی مکرم برسونو صاحب کی طرح ہوئی۔ مخالفین نے ان کو بھی چھریوں اور درانتیوں اور ڈنڈوں سے مارا، ان کی لاش باہر لائی گئی اور پھر اسی طرح بے حرمتی کی گئی اور حلیہ پہ گاڑا گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہیں، جو آسمان احمدیت کے روشن ستارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا چلا جائے اور ان کے لواحقین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور خود ان کا حافظ و ناصر ہو۔ جماعت انڈونیشیا کے ہر فرد کے ایمان میں پہلے سے بڑھ کر مضبوطی پیدا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جس کشف کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے نقش قدم پر چلنے والے کچھ اور لوگوں کے ملنے کا فرمایا تھا، ان میں یہ دور دراز علاقے میں رہنے والے لوگ بھی شامل ہیں، جن میں سے بہت سو نے خلفائے احمدیت میں سے بھی کسی کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان کی مضبوطی ان کی بے مثال ہے۔ خلافت سے وفا کا تعلق ایک قابل تقلید ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کشف کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں پچھلے بعض خطبات میں، تو اس کا دوبارہ بتاتا ہوں۔ کشف یوں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کشفی حالت میں نے دیکھا کہ ہمارے باغ میں سے ایک بلند شاخ سرو کی کاٹی گئی ہے، اور میں نے کہا اس شاخ کو زمین میں دوبارہ نصب کر دو تا وہ بڑھے اور پھولے۔ آپ فرماتے ہیں سو میں نے اس کے یہی تعبیر کی ہے کہ خدا تعالیٰ بہت سے ان کے قائم مقام پیدا کر دے گا، یعنی حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے بہت سے قائم مقام پیدا کر دے گا۔ تو بس یہ شہداء تو اپنا مقام پا کر اور قابل تقلید مثالیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے، اور قادیان سے ہزاروں میل دور رہتے ہوئے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کو ثابت کرنے والے بن گئے۔ لیکن ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی اپنے ایمانی حالتوں کا ہر وقت جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر شہادت کے بعد یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ان ظلموں کی وجہ سے نہ صرف یہ نہیں کہ اپنے ایمانوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس میں بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کسی قسم کی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے ہماری روایات اور ہمارے صبر پر حرف آتا ہو، جس سے ہماری اپنے ملک سے وفا پر حرف آتا ہو۔ جیسا کہ میں نے بتایا، جماعت انڈونیشیا بھی جماعت نے انڈونیشیا کی تعمیر میں بھی کردار ادا کیا ہے۔ جماعت احمدیہ کا ہر فرد جس ملک میں بھی رہتا ہے اس کا وفادار ہے اور ہونا چاہیے، اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی رہے گا۔ وفا کا یہ تقاضا ہے کہ ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملکوں کو ظالموں کے پنجے سے آزاد کرے، اور ہم پر کبھی ایسے حاکم مسلط نہ کرے جو رحم کرنا نہ جانتے ہوں۔ ہم دنیاوی تدبیر کے لیے قانونی چارہ جوئی تو کرتے ہیں، لیکن قانون اپنے ہاتھ نہیں لیتے۔ ہاں، اپنے رب کے حضور جھکتے ہیں۔ ہمارا زیادہ انحصار قانونی چارہ جوئی کرنے سے زیادہ انحصار اپنے رب کے حضور جھکنے میں ہے، اس سے دعائیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہمارا انحصار ہے، اس کی رحمتوں پر ہمارا انحصار ہے۔ اور اب بھی ہم ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور ہی جھکیں گے، ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کرے کہ کبھی ہمارے میں سے کسی ایک کے بھی پائے ثبات میں کبھی لغزش نہ آئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صبر کی تعلیم دی، آخرکار سب دشمن فنا ہو گئے۔ ایک زمانہ قریب ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ شریر لوگ بھی نظر نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس پاک جماعت کو دنیا میں پھیلائے۔ آپ فرماتے ہیں اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ دکھ نہ دیتے اور دکھ دینے والے پیدا نہ ہوتے، مگر خدا تعالیٰ ان کے ذریعے سے صبر کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دکھ دیتا ہے یا تو توبہ کر لیتا ہے، آخری نتیجہ یہ ہوگا، یا تو وہ توبہ کر لیتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے۔ جو بھی ہمیں دکھ دے رہا ہے ان میں سے کچھ تو ہیں جن کی اصلاح ہو جائے گی اور توبہ کر لیں گے، یا پھر فنا ہو جائیں گے۔ بس دعاؤں اور صبر کے ساتھ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر احمدی کا فرض ہے کہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی طاقت بھی عطا فرمائے اور شریر لوگوں کا خاتمہ فرمائے۔ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور دشمنوں کی پکڑ کرے۔ ہمارے مخالفین کی ہمارے سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، یہ سب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو احمدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کی اب ہر جگہ انتہا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دشمن کو عبرت کا نشان بنائے، اور جن کی اصلاح اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقدر نہیں ہے ان کو جلد پکڑ کے سامان فرمائے۔ جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں جلد شفا عطا فرمائے۔ 3 زخمیوں میں زخمی ابھی بھی ہسپتال میں ہیں، جبکہ 2 فارغ کر دیے گئے ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے۔ انڈونیشین احمدیوں کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر کہ تمام احمدیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے مختلف خطوط آ رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کے لیے فکر اور پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم کے نظارے جو وہاں دکھائے گئے ہیں مختلف ویب سائٹس وغیرہ پر، اس نے ہر احمدی کو ایک درد اور تڑپ میں مبتلا کر دیا، جس کی وجہ سے وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر شر سے آئندہ ہر احمدی کو بچائے اور دشمن کے منصوبے انہی پر الٹائے۔ ابھی ان شہداء کی نماز جنازہ غائب بھی میں پڑھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی کل لاہور میں جو مردان میں ایک واقعہ ہوا ہے، پنجاب ریجمنٹ میں خودکش حملہ سے وہاں فوجی جو ٹریننگ لے رہے تھے ان میں سے کئی اموات ہوئی ہیں۔ ان میں ہمارے ایک احمدی نوجوان منیر احمد بھی شامل تھے، جو بھی بھرتی ہوئے تھے، پنڈ بیگوال کے رہنے والے، وہاں ٹریننگ لے رہے تھے اور شاید پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی یا کیا تھا، تو بہرحال وہ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں، ان کو بھی اس جنازے میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا سلوک فرمائے ان سے۔ یہ ہمارے 2 واقفین زندگیوں واللگین محمود احمد منیر صاحب مربی سلسلہ اور مبشر احمد صاحب کے بھانجے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے 21 سال عمر تھی صرف نوجوان کی، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی صبر، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.